یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف کے چوراہے پر ہیں۔ صبح صبح کا وقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نماز فجر مکہ شریف کے چوراہے پر آپ پہنچتے ہیں، جہاں پہلے سے ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ایک مزدور کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو انتظار تھا کہ کوئی مزدور آئے اور میرا کچھ سامان ہے اس کو اٹھا کر مکہ کی آبادی سے دور پہنچا دے، اور میں اس کو اس سامان کے اٹھانے اور پہنچانے کے بدلے اس کو مزدوری دے دوں تاکہ خوشی خوشی وہ میرا یہ کام کر سکے۔ اللہ اکبر! وہ ضعیفہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی مزدور آئے اور میرا سامان اٹھا کر لے جائے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اس راستے پر خوشبوئیں مہک جایا کرتی تھی، راستے معطر ہو جایا کرتے تھے۔ بعض مقامات پر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی نوبت آیا کرتی تھی، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنا چاہتے تھے تو مدینہ شریف کی گلیوں میں ہم اس طرف چلے جایا کرتے تھے جس طرف سے خوشبوئیں معطر ہوا کرتی تھی۔ ہم خوشبو کے سہارے پہنچ جایا کرتے تھے، اور جہاں تک خوشبو پہنچتی تھی وہاں تک ہم اس راستے کو طے کرتے ہوئے جب آخر تک پہنچتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ یعنی مدینے کی گلیوں میں خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ اے نادان ادھر نہ جا، بلکہ تجھے پیغمبر اسلام کو دیکھنا ہے تو پیغمبر اسلام کی خوشبو کے سہارے تو چلتا چلا جا، اور یہ خوشبو تجھے راستہ بتاتی چلی جائے گی۔ اس خوشبو کے ذریعے تم محسن انسانیت کو مصطفیٰ جان رحمت کو تلاش کر لے گا۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف کے چوراہے پر پہنچنے والے تھے۔ ضعیفہ کی نگاہ پڑتی ہے کہ کوئی لڑکا بڑا حسین و جمیل اور بہت ہی خوبصورت بچہ اس راستے سے میرے قریب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اب ضعیفہ دل کے اندر خوشی منانے لگی۔ ضعیفہ دل میں خوشیاں منا رہی ہے کہ آج میرا کام ہو گیا، میرا مزدور مجھے مل گیا۔ لیکن جیسے جیسے مصطفیٰ قریب آتے ہیں وہ ضعیفہ دل میں خوش تو ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے جب چہرے انور پر اس ضعیفہ کی نگاہ پڑتی ہے تو ضعیفہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتی ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا جمیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا نوجوان ہے، یہ کیسا نوجوان ہے۔ مکے کی گلیوں میں آج پہلی بار میں نے اس خوش نوجوان کو دیکھا ہے، آج پہلی بار اتنا حسین و جمیل شخص میں نے دیکھا ہے۔ آخر یہ ہے تو ہے کون؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آسمان دنیا سے کوئی فرشتہ نازل ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر! اب جیسے جیسے مصطفیٰ قریب آتے ہیں، جیسے جیسے پیغمبر اسلام قریب آتے ہیں، وہ ضعیفہ آپ کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو رہی ہے کہ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا جمیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور میرے آقا وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، ضعیفہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ ضعیفہ اب حیران و پریشان ہے اور کہنے لگتی ہے کہ بیٹا میں تم سے تو نہیں کہہ سکتی کہ تم میرا یہ کام کر دو، لیکن ہاں میں آپ سے اتنا ضرور کہتی ہوں کہ اگر تمہیں راستے میں آتے جاتے کوئی مزدور دکھائی دے، کوئی غلام دکھائی دے، کوئی انسان نظر آئے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا، تاکہ میرا یہ کچھ سامان ہے یہ میں اٹھا کر، میرا یہ سامان اٹھا کر اور مکہ شریف کی آبادی کے باہر پہنچا سکے۔ میں ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں پر کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، میں اپنی دنیا ایک الگ
بسانا چاہتی ہو, میں اپنی ایک منزل الگ طے کرنا چاہتی ہوں. بیٹا اگر تمہاری نظر میں کوئی اور دکھائی دے, کوئی مزدور دکھائی دے, تو اس کو میرے پاس بھیج دینا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں جانا چاہتی ہو, یہ سامان لے کر تم مکہ شریف کو چھوڑ کر کیوں جانا چاہتی ہو؟ تو ضعیفہ جواب دیتی ہے, بیٹا میرا گھر بار مکہ شریف میں ہے, میری دکان و مکان مکہ شریف میں ہے, میرا کاروبار مکہ شریف میں ہے, میرا سب کچھ مکہ شریف میں ہے, لیکن اس کے باوجود میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں. صرف اس لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ کل میرے گھر ابو جہل آیا تھا. ابو جہل نے بتایا ہے کہ مکے میں محمد ابن عبداللہ ہے, جو عبد المطلب کا پوتا ہے, جو بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اللہ اکبر. وہ نیا دین لے کر آیا ہے. میں نے سنا ہے ابو جہل نے بتایا تھا کہ جس دن سے یہ محمد ابن عبداللہ آیا ہے, اس دن سے لوگ اس کی غلامی میں آتے جا رہے ہیں. جو اس محمد کو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے, جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اس کا اسیر بن جاتا ہے, جو اس محمد کو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ اس کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے. اے بیٹا میں اس لیے جا رہی ہوں کہ کہیں اس محمد سے ملاقات نہ ہو جائے, کہیں اس محمد سے میری ملاقات نہ ہو جائے. میں اس کی ملاقات کے ڈر سے مکہ شریف چھوڑ کر جا رہی ہوں, اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہی ہوں, اپنی دکانوں مکان چھوڑ کر جا رہی ہوں, اپنا کاروبار چھوڑ کر جا رہی ہوں. بیٹا اگر تمہیں کوئی مزدور دکھائی دے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا. میں تم سے اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ تم کسی امیر وقت کے بیٹے معلوم ہوتے ہو, تم کوئی مزدور دکھائی نہیں دیتے, تم کسی بادشاہ وقت کے بیٹے ہو, لہٰذا میں تم سے تو نہیں کہہ سکتی ہوں. ہاں اتنا ضرور عرض کر سکتی ہوں کہ اگر کوئی مزدور مل جائے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے ضعیفہ تمہیں کسی مزدور کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام میں خود کر دوں گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے آقا نے اس سامان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے کاندھے پر رکھا اور ضعیفہ سے کہا, اب تمہیں کہاں چلنا ہے؟ تم آگے آگے چلو اور میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں. جہاں پر تمہاری منزل آ جائے اس جگہ پر تم رک جانا, جس مقام پر تمہیں ٹھہرنا ہو اس مقام پر تم رک جانا. اللہ اکبر. ضعیفہ آگے آگے چل رہی ہے, میرے آقا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. آپ میرے آقا کا اعجاز دیکھیں, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحیمی اور کریمی ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے ضعیفہ جہاں پر تمہاری منزل آ جائے وہاں پر مجھے بتا دینا, تمہارا سامان رکھ دیا جائے گا. اللہ اکبر. اب ضعیفہ چلتے چلتے کہنے لگتی ہے, بیٹا میں مکہ شریف کی رہنے والی ہوں اور سب کچھ میرا مکہ شریف میں ہے, میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں, فقط اس لیے جا رہی ہوں کہ کہیں اس محمد سے ملاقات نہ ہو جائے. لہٰذا بیٹا میں تمہیں بھی یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ تم بھی اس محمد سے ملاقات مت کرنا, تم بھی اس محمد سے بات مت کرنا. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں, میں اس سے ملاقات کیوں نہ کروں, میں اس سے بات کیوں نہ کروں؟ تو ضعیفہ کہنے لگتی ہے, عرض کرتی ہے, بیٹا میں اس لیے تمہیں نصیحت کر رہی ہوں, اے بیٹا کوئی تیری دیکھنے کی طرح کوئی دیکھتا نہیں, تیرے چلنے کی طرح کوئی چلتا نہیں, تیرے بولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں, تیرے مسکرانے کی طرح کوئی مسکراتا نہیں. اے بیٹا تیری آنکھیں لاجواب, تیری صورت لاجواب, تیری سیرت لاجواب, تیرے گفتار لاجواب, تیری رفتار لاجواب. اللہ اکبر. اے بیٹا میں تجھے اس لیے نصیحت کر رہی ہوں کہ اے بیٹا میں نے آج تک تجھ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. لہٰذا بیٹا میں تجھے بھی یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ تو اس محمد سے ملاقات مت کرنا. اگر تو نے اس محمد سے ملاقات کر لی تو تو اس کا غلام بن جائے گا, تو اس کا اسیر بن جائے گا, تو اللہ اکبر تو اس کا شیدائی ہو جائے گا. لہٰذا اس سے ملاقات مت کرنا. اللہ اکبر. ضعیفہ یہ نصیحت کر رہی ہے اور آگے آگے چل رہی ہے. اللہ اکبر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. کچھ دور چلنے کے بعد ضعیفہ ٹھہر جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے, بیٹا میری منزل آ گئی ہے, مجھے یہیں پر ٹھہرنا ہے, میرا سامان یہیں پر رکھ دو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے اس سامان کو اٹھایا اور وہاں پر رکھ دیا اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ضعیفہ اب تو تم خوش ہونا، اب تو تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تو تم خوش ہو، لہٰذا اب تم اگر کہو تو میں جہاں جا رہا تھا وہاں پہ چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے ضعیفہ اور قدموں کو پکڑ کر جھوم اٹھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم جا تو رہے ہو، لہٰذا جاتے جاتے اپنا نام بتا جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نام جان کر کیا کرو گی؟ تم میرا نام کیوں جاننا چاہتی ہو؟ تم میرا نام پوچھ کر کیا کرو گی؟ تو ضعیفہ کہنے لگتی ہے بیٹا میں پوچھ اس لیے رہی ہوں کہ آج تک میری آنکھ نے تجھ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اے بیٹا میں نام اس لیے جاننا چاہتی ہوں، میں نام اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ اے بیٹا تیرے چلنے کی طرح کوئی چلتا نہیں، تیرے بولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں، تیرے دیکھنے کی طرح کوئی دیکھتا نہیں۔ اے بیٹا تیری آنکھیں لا جواب، تیری صورت لا جواب، تیری سیرت لا جواب، تیرے گفتار لا جواب، تیری رفتار لا جواب۔ اے بیٹا میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر محمد ہونا چاہیے تھا تو تجھے ہونا چاہیے تھا، اگر رسول ہونا چاہیے تھا تو تجھے ہونا چاہیے تھا۔ اے بیٹا میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی نبوت کا مستحق ہے تو بیٹا وہ تیری ذات پاک ہے، اپنا نام بتاؤ۔ تو محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ضعیفہ جس محمد کے ڈر سے تم گھر بار چھوڑ کر آئی ہو، اپنی دکان و مکان چھوڑ کر آئی ہو، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہو، زمین و جائیداد چھوڑ کر آئی ہو، اپنا کاروبار چھوڑ کر آئی ہو، اپنے قرابت داروں کو چھوڑ کر آئی ہو، اے ضعیفہ وہ محمد عربی میں ہی ہوں، وہ راحت العاشقین میں ہی ہوں، وہ سراج السالکین میں ہی ہوں، وہ شمس العارفین میں ہی ہوں۔ اے ضعیفہ جس محمد کے ڈر سے تم شہر مکہ چھوڑ کر آئی ہو وہ محمد عربی میں ہی